یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کے 12 فرزندوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء و مرسلین پیدا ہوتے رہے اور دنیائی ترقیاں بھی انہیں صدیوں تک حاصل ہوتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام جیسے اللہ کے رسول اور عظیم سلطنت و حکومت والے بادشاہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور شاہ مصر اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر عراق، مصر، حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں بھی تھیں۔ یہ لوگ بڑے مالدار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر اپنی خصوصیت انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ان کی بدعہدی مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور انہیں اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگی قیمتی پتھر نکالے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کے کام آتا ہے، اور کسی جگہ سے پیٹرول ڈیزل نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشینیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہے۔ اور اس زمین سے سونا، چاندی، ہیرا بھی نکلتا ہے جن سے زیب و زینت کی قیمتی زیور بنائے جاتے ہیں، اور پھل فروٹ پیدا کیے جاتے ہیں جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ شخص
جہنمی ہے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے، جب برتن منہ سے لگاتے تو بسم اللہ پڑھتے، اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے، اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ کتاب جمیع الوسائل حدیث نمبر 253 جلد نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے کو لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی دل میں جو جنگ لگتا ہے استغفار ہے۔ کتاب بہقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 669، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا، پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ اتارا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قرضہ نہ اتارے۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ کتاب مستدرک حاکم حدیث نمبر 2212، روایت حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 19199، روایت حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، جو لوگ خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 64۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے تو اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5769، روایت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں کے پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہو سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 36۔ صلی اللہ علی النبی امی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔